رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ناظرین و حاضرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان حافظ یاسر عرفات اپنے نئے مہمانوں کے ساتھ آج مدنی ساؤنڈ سسٹم کے زیر اہتمام شان رمضان ٹرانسمیشن پروگرام جاری و ساری ہے، اور یہ پروگرام آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے انجمن فیضان مصطفیٰ بڑا پنڈ نے. ہم ان کے تہ دل سے مشکور ہیں، ممنون ہیں کہ انہوں نے شان رمضان ٹرانسمیشن میں اس پروگرام میں مدد کی، تعاون کیا. اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں، ان کے کاروبار میں برکتیں، رحمتیں نازل فرمائے. تو آج کا پروگرام خصوصی نعتیہ پروگرام ہے. میرے ساتھ آج مہمان بنے ہیں جناب ملک پاکستان کی جانی پہچانی شخصیت جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، جناب شاہد حسین قادری صاحب، اور ساتھ ہی ہماری ہونہار طالب علمہ ہادیہ بخاری جن کا تعلق گاؤں بڑا پنڈ سے ہے. یہ آج ہمارے اسٹوڈیو کی مہمان بنی ہوئی ہیں. تو ناظرین، رب کائنات نے الحمدو کی الف سے لے کر والناس کی سین تک سارے کا سارا قرآن اپنے محبوب کی شان اقدس میں نازل کیا ہے. میرے کریم آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر مکہ کی پہاڑیوں پہ جاتے تو رب کائنات جبریل امین کی ڈیوٹی لگاتے، اے جبریل جاؤ، میرا محبوب ابھی مکہ کی پہاڑیوں پہ تشریف فرما ہے، میرا قرآن وہاں تک لے جاؤ، میرا پیغام وہاں تک لے جاؤ. اور اگر میرے کریم سفر و حضر پہ ہوتے تو رب کائنات کو جب یہ طلب ہوتی کہ میں اپنے محبوب سے باتیں کروں، ان سے کلام کروں، تو جبریل امین کو جہاں بھی مدینہ میں ہوتے تو میرے کریم آقا مدینہ میں ہوتے اور جبریل امین مدینہ میں پہنچ جاتے. یعنی رب کائنات اپنے محبوب کی ثناخوانی کیا کرتے تھے جبریل امین کے تھرو. تو آج ہم اسی پروگرام کو چلانے کے لیے، سنت حسان بن ثابت کو ادا کرنے کے لیے آج ہم نے مہمان بنایا ہوا ہے جناب شاہد حسین قادری صاحب، اور شان رمضان کے حوالہ سے آج کی ہماری مقررہ ہادیہ بخاری ہیں. تو شاہد صاحب کی ہستی کو کون نہیں جانتا کہ جن کا بچپنا میرے کریم آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں، ان کی ثناخوانی میں گزرا ہے، اور بچپن سے لے کر ابھی یعنی کہ جوانی کے عالم کو چل رہے ہیں. خوب رو جوان بھی ہیں. جیسے یہ خوب رو جوان ہیں اسی طرح ان کے سینے کے اندر خوبصورت میرے کریم آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی ہے. اور محبت ہے تو دن اور رات میرے کریم آقا کی ثناخوانی کر رہے ہیں. تو آئیے میں اپنے مہمان شاہد قادری صاحب سے اپنے التماس کروں گا کہ وہ بارگاہ رسالت میں اپنی حاضری پیش کریں. شاہد صاحب، آج آپ کون سا کلام سنانا پسند کریں گے؟ ماشاءاللہ، یعنی کہ ہمارا علاقہ بھی پنجاب کا ہے، اور پنجابی زبان میں
کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف اور ثنا کریں گے شیخ صاحب، تو شاعر کہتا ہے آئیے تسکین جان زار کی باتیں کریں، آئیے تسکین جان زار کی باتیں کریں، ہجر کی شب سید ابرار کی باتیں کریں، بلبلیں کرتی ہیں چمن کے گل کی گفتگو، ہم محمد عربی کے لب و رخسار کی باتیں کریں۔ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب و رخسار کی باتیں کرنے کے لیے تشریف لائے جاتے ہیں جناب شاہد حسین قادری صاحب جی۔ دن رات ترسنے گنبد دیاں چھاوانوں، دن رات ترسنے گنبد دیا چھاوانوں، دن رات ترسنے گنبد دیا چھاوانوں، کدوں در تے بلاونا سرکار گداوانوں، کدوں در تے بلاونا سرکار گداوانوں، گھر بار مدینے دے بازار مدینے دے، گھر بار مدینے دے بازار مدینے دے، گھر بار مدینے دے، بازار مدینے دے، ہر چیز مدینے دی ٹھنڈ پاوے نگاہانوں، ہر چیز مدینے دی ٹھنڈ پاوے نگاہانوں، یا رسول اللہ میرا دل نورو نور کرو، ہن دوریاں دور کرو، میرا دل نورو نور کرو، ہن دوریاں دور کرو، سنو ترلے نمانے دے، نہ ویکھو خطاوانوں، سنو ترلے
جے باپ ہووے راضی رب آپ ہووے راضی جے باپ ہووے راضی رب آپ ہووے راضی او جان جیو جان مدینے جو سکھ دین دین مامانو او جان جیو جان او جان مدینے جو سکھ دے دے مہمانو کدو درد بلاونا سرکار گدا بارگاہ رسالت میں حاضری پیش کر رہے تھے جناب شاہد حسین قادری صاحب میرے کریم آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہی پیش کر رہے تھے اپنی نعت میں. رضی الرب فی رضی الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد. میرے کریم آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. شاہ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جس نے اپنے والد کو راضی کر لیا اس نے اپنے رب کو راضی کر لیا. تو میرے کریم آقا نے آج سے 1400 سال قبل 1400 سال پہلے یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ جس نے اپنے والد کو راضی کیا, والد کو راضی کیا, یہ پیغام دے رہے تھے نا. تو کریم آقا نے فرمایا اس نے اپنے رب کو راضی کر لیا اور ساتھ ہی فرمایا جس نے اپنے والد کو ناراض کر دیا. شاہ صاحب, اقدس شاہ صاحب, جس نے اپنے والد کو ناراض کر دیا اس نے اپنے رب کو ناراض کر دیا. تو ناظرین آپ جان گئے ہوں گے کہ جس نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے وہ گھر بیٹھے اپنے والد کو راضی کر لے, ان کے پاؤں میں پڑ جائے, ان کی خدمت کر لے. نمازوں کا تعلق, روزوں کا تعلق, عبادات کا تعلق ایک طرف. رب کائنات نے فرمایا کہ اپنے والد کو راضی کر لو, میں راضی ہو جاؤں گا. تو ناظرین اکرام, آج کا جو پروگرام ہے مدنی ساؤنڈ سسٹم کے زیر اہتمام شان رمضان ٹرانسمیشن آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے انجمن فیضان مصطفیٰ بڑا پنڈ. انہوں نے اس پروگرام کو چلانے کے لیے بھرپور ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے. ہم ان کے تہ دل سے مشکور ہیں. تو سامعین, شان رمضان کے حوالہ سے آج کا پروگرام جاری و ساری ہے. ہماری جو مہمان بنی ہیں ہادیہ بخاری, ہم ہادیہ بخاری کی طرف چلتے ہیں کہ ہادیہ, آپ کا ہادیہ نام, ہادیہ بخاری نام کس نے رکھا تھا؟ والد نے میرے. آپ کے ابو جی نے رکھا تھا؟ جی. ماشاءاللہ. تو ماما نے نہیں رکھا تھا؟ ماما نے نہیں رکھا. اچھا, ابو جی نے رکھا آپ کا. ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ کا نام کیا ہے؟ ہادیہ بخاری. ہادیہ بخاری. تو آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں اسٹوڈیو میں آ کے؟ بہت اچھا محسوس کر رہی ہوں میں. اچھا, کیا آپ محسوس کر رہی ہیں آپ؟ اچھا خوش ہیں آج؟ جی. اچھا, کتنا خوش ہو؟ بہت خوش ہیں. ماشاءاللہ, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو آج آپ کیا سنانا چاہیں گی ہمیں؟ رمضان کے والے سے سنانا چاہوں گی. یعنی کہ آپ نے کبھی روزہ رکھا ہے؟ بس ایک رکھا ہے. اچھا, آپ نے ایک رکھا روزہ, ٹھیک ہے. کب رکھا تھا؟ رمضان المبارک, جمعۃ المبارک 1 مئی 2020. ماشاءاللہ, اسی رمضان میں رکھا آپ نے؟ جی. شاباش. تو بھوک لگی تھی آپ کو؟ نہیں.
پیاس لگی تھی؟ لگی تھی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ نے روزہ بھی رکھا ہادیہ۔ تو ہادیہ آپ اپنا پروگرام شروع کریں، سنائیں ناظرین کو، کیا سنانا چاہتی ہیں، کیا پیغام دینا چاہتی ہیں؟ ماشاءاللہ رمضان اور تقوی کے حوالے سے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان زور الرجیم، سے بولیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے رمضان اور تقوی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دل میں خوشیوں کا پھر سے پیغام آ گیا، دل میں خوشیوں کا پھر سے پیغام آ گیا، مبارک ہو مومنو پھر سے رمضان آ گیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پیارے ساتھیوں، آپ سب کو رمضان المبارک کی رحمتیں برکتیں بہت بہت مبارک ہو۔ خیر مبارک خیر مبارک، ماشاءاللہ۔ جس طرح ہر عمل کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اسی طرح رمضان المبارک کے روزوں کا سب سے اہم مقصد تقوی ہے۔ ہم روزے تقوی کے لیے رکھتے ہیں۔ تقوی کے معنی ہر وہ کام کرنا جس کے کرنے کا اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور ہر اس کام سے بچنا جس کے کرنے سے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ جاننا چاہتے ہیں کہ تقوی کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ تقوی کیا ہے۔ تقوی یہ ہے کہ اگر آپ کی ایک نماز قضا ہو جائے تو آپ پورا دن سکون نہ پائیں۔ تقوی یہ ہے کہ اگر آپ اپنے والدین کی نافرمانی کریں تو آپ ساری رات بے چینی محسوس کریں۔ تقوی وہ خوف ہے جو آپ کو اس وقت بھی ڈرائے جس وقت کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ رمضان اور تقوی ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ رمضان دراصل ہماری تربیت کا نام ہے جس میں آپ بھوکے پیاسے رہ کر سیکھتے ہیں نیکی سے رغبت، بدی سے نفرت، مسکینوں سے محبت، غریبوں سے ہمدردی، اور اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی۔ رمضان ہمارے پیارے اللہ کا مہینہ ہے۔ ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے نیکی کا عمل جاری رکھیں تاکہ ہم پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ میں منگتا ہوں اسی کا وہ سبھی سامان دیتا ہے، بخشنا وہ جب چاہتا ہے ہمیں رمضان دیتا ہے۔ روزے کا ہے تقوی سے بڑا انمول سا رشتہ، بچانا وہ جب چاہتا ہے ہمیں رمضان دیتا ہے۔ شکریہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہادیہ آپ نے تو کمال کر دیا، ماشاءاللہ بہت اچھا بیان کیا ہے اور اچھا پیغام دیا ہے، ماشاءاللہ۔ تو اس طرح کے پروگرام ناظرین چلتے رہیں اور والدین بچوں کی تربیت کرتے رہیں، یعنی کہ بچہ جب بولتا ہے اس کو کلمہ طیبہ سکھایا جائے، اور جب وہ مزید آگے بڑھتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں اس کے سامنے، بزرگوں کے اقوال ان کے سامنے بیان کی جائیں تو پھر بچے کی تربیت ہوتی ہے، نمازی بنتا ہے۔ تو ہم اپنے لوگوں سے یہ شکایات کرتے ہیں کہ ہمارے بچے بڑی ہو کر ہماری تابع داری نہیں کرتے، خدمت نہیں کرتے۔ تو ناظرین، میں آج آپ کو پیغام دینا چاہوں گا کہ اپنے بچوں کو قرآن اور حدیث کی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کریں، انشاءاللہ العظیم۔ اس تعلیم کی برکت سے انشاءاللہ ان کی آخرت بھی سنورے گی اور دنیا بھی سنور جائے گی۔ تو شاہد صاحب، آپ کو کیسا لگا آج؟ کیسا آپ محسوس کر رہے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو ناظرین، آج کا پروگرام شان رمضان کے حوالہ سے ہے۔ تو ہمارے پروگرام مدنی ساؤنڈ سسٹم کے زیر اہتمام جو شان رمضان ٹرانسمیشن ہر روز جاری و ساری ہے، تو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے انجمن فیضان مصطفیٰ بڑا پنڈ نے، ہم ان کا تہ دل سے مشکور ہیں۔ تو ہم دوبارہ چلتے ہیں شاہ صاحب کی طرف۔ کتاب فطرت کے سرے ورق پہ، کتاب فطرت کے سرے ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔
یہ محفل کن فقاں نہ ہوتی، جو امام امم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجب نہ ہوتا۔ بارگاہ رسالت میں ہدیہ عقیدت کے پھول نشاور کریں گے جناب شاہد حسین قادری صاحب، ماشاءاللہ۔ سونیا تھک گئے اڈیکا وچ واہ 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 واہ۔ سونیا تھک گئے اڈیکا وچ سونیا تھک گئے اڈیکا وچ آ جاویں ملسن سونیا تھک گئے اڈیکا وچ ویکھنا اے جلوہ تیری تصویر دا، تیری تصویر دا واسطہ ہی تینوں تیرے شبرو شبیر دا، شبرو شبیر دا سونیا کن پیارے تینوں حسنین سونیا کن پیارے تینوں حسنین سونیا تھک گئے اڈیکا وچ ایک باری ہاڑا ساتھ کرم کما جا، کرم کما جا روندیاں اکھیاں نو آ کے ہسا جا، آ کے ہسا جا سونیا مکدینی دکھاں والی رین سونیا مکدینی دکھاں والی رین سونیا تھک گئے اڈیکا وچ حاکم سامان جس ویلے مکنا، جس ویلے مکنا آقا انہاں نبضاں نے جس ویلے رکنا، جس ویلے رکنا عربیہ
شالا ہون تیرے قدم میں سونے شالا ہون تیرے قدم میں سونے تھک گئے اٹھی کا بچ ماشاءاللہ میرے کریم آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانوروں کی باتیں بھی سمجھتے تھے، پتھروں کی بولیاں سمجھتے تھے، درختوں کی باتیں سمجھتے تھے، اور درخت ان کی بولیاں سمجھتے تھے، پتھر ان کی بولی سمجھتے تھے۔ اس کائنات کے اندر رب کائنات نے جب اپنے محبوب کو مبعوث فرمایا، بھیجا، تو ہر طرح کے چرند پرند حیوانات جن و انس کی بولیاں سکھا کے اس کائنات کے اندر بھیجا، تاکہ میرے محبوب ہر کسی کی بات کو سمجھ سکیں۔ کیوں کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بن کے آئے، یعنی کہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے۔ تو الغرض کہ جو آدمی آقا کی ثناخوانی پنجابی میں کرتا ہے، میرے آقا پنجابی سمجھتے ہیں، جو اردو میں کرتا ہے میرے آقا اردو بھی سمجھتے ہیں، جو انگلش میں کرتا ہے میرے آقا انگلش کو سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ کائنات کی ہر زبان رب کائنات نے سکھا کے اس کائنات کے اندر بھیجا۔ جاؤ میرے محبوب، اس کائنات میں جو بھی گفتگو آپ کے ساتھ کی جائے گی آپ اس کا جواب دو گے اور اس کو سمجھو گے بھی، اور انشاءاللہ میں رب ہو کر تیری ہر بات زبان سے نکلی ہوئی اسی وقت پوری کروں گا۔ تو ناظرین، آج کا پروگرام خصوصاً نعتیہ پروگرام تھا، تو جس میں ہمارے مہمان بنے تھے شاہد حسین قادری صاحب اور ہماری چھوٹی ننھی منی ہادیہ بخاری، جس نے رمضان کا پروگرام کیا اور ناظرین کو، سامعین کو، حاضرین کو یہ میسج دیا کہ رمضان جب آتا ہے وہ اپنے اندر اپنے ساتھ اور رحمتیں لے کے آتا ہے۔ تو اب جس کے من میں آئے وہ پائے روشنی، رب کائنات نے رحمتوں کا بصیرہ کر دیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس بابرکت مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں اور اللہ کے محبوب کی ثناخوانی کریں، تاکہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو اور آخرت بھی بہتر ہو۔ میں آپ کا میزبان حافظ یاسر عرفات کل تک کے لیے اجازت چاہتا ہے۔ السلام علیکم۔